دیوار چین تیسری صدی قبل مسیح میں چین کی حکومت نے منگولوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تعمیر کی۔ یہ دیوار 6400 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا گزر 5 صوبوں میں سے ہوتا ہے۔ دیوار چین کے کچھ حصے تباہ ہو چکے ہیں، مگر اب بھی یہ بہت دلکشی کا باعث ہے۔ چین کی تاریخ کی یہ یادگار دیوار چین 5000 کلومیٹر سے زیادہ وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس دیوار کی تعمیر چین کے بادشاہ شی ہوانگ ٹی کے دور حکومت میں شروع ہوئی اور 17ویں صدی عیسوی کے تقریباً مڈ میں اسے مکمل کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی حکومت آئی اس نے اس کی مرمت اور بحالی کے لیے کام کیا۔ چین کے باقی بڑے شہروں میں بھی اس قسم کی دیواریں تعمیر کی گئیں اور ان کے پھاٹک رات کو بند کر دیے جاتے تھے، کیونکہ یہ خدشہ ہر وقت رہتا تھا کہ حملہ آور رات کو دھاوا نہ بول دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو شہری اپنی حفاظت کر سکیں۔ چین میں بانس کی پیداوار نے قریب کے علاقوں میں ہلچل پیدا کر دی تھی، اور چین کی طرف آنے والے حملہ آوروں کی ہلچل کا علم چین کو ہمیشہ رہتا تھا۔ دیوار چین کے بننے سے پہلے کئی گروہ چین کی طرف آتے رہے اور اپنی حکومتیں کرتے رہے۔ چین دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے ریشم پیدا کرنے والے کیڑے شہتوت کے درختوں پر پالنا شروع کیے، اور یوں چینی ریشم نے ساری دنیا میں بہت شہرت حاصل کی۔ دیوار چین کی چوڑائی شروع سے آخر تک ایک جیسی نہیں، کہیں یہ سکڑ جاتی ہے اور کہیں وسیع نظر آنے لگتی ہے۔ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں صدی میں جو دیواریں تعمیر کی گئیں ان کی لمبائی 660 کلومیٹر سے 1530 کلومیٹر تھی، مگر 12ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی دیوار کی لمبائی 4000 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ اس دور کے لوگوں کی ذہانت اور حکمت عملی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے بنانے میں واچ ٹاورز کی بحالی اور مضبوط بنانے کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا۔ یوں سگنل ٹاورز بھی بنائے گئے جس میں بیٹھے فوجی کسی بھی حملہ سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ چینی قوم کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ اس دیوار کو مقامی ہنرمندوں نے مکمل کیا، اور اب عظیم دیوار چین انسانی تاریخ میں تعمیراتی عجوبہ بن چکی ہے۔ دیوار چین 20 سے 30 فٹ تک اونچی ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 5 میٹر ہے، اور اسے مضبوط کرنے کے لیے ہر 100 گز کے ڈسٹنس پر چوکیاں بنائی گئی ہیں۔ ان چوکیوں کی تعداد 25,000 ہے۔ دیوار کی ساخت کو دیکھا جائے تو دیوار کے دونوں سائڈز پر اوپر سے نیچے تک اینٹیں اور پتھر لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ دیوار چین کی تعمیر میں کام کرنے والوں کو 3 کیٹیگریز میں بانٹا جائے تو پہلے نمبر پر فوجی تھے جو مین فورس کے طور پر کام کرتے تھے، دوسرے نمبر پر مزدور تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ عام لوگ تھے۔ ان تینوں قوتوں نے مل کر ایسی مضبوط دیوار تشکیل دی جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ مقامی لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹا۔ یہ لوگ میدانی علاقوں میں سب سے پہلے لکڑی کے تختوں کے درمیان تمام مٹیریل رکھ کر اس میں مٹی اور پانی شامل کرتے تھے۔ شروعات میں مٹی اور چٹانوں کا استعمال زیادہ کیا گیا، جبکہ اگلے دور کی تعمیر میں اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ چینی تعمیر کے حوالے سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ کیونکہ تعمیری پہلوؤں کو دیکھا جائے تو وہ لکڑی کا ایک فریم لیتے، اس میں گیلی مٹی اور پتھروں کے ساتھ گارے ڈالتے، یوں وہ 4 سے 5 انچ کی ایک تہ بن جاتی۔ اس طرح وہ تہ در تہ دیواریں بنائے جاتے اور کام کو جلدی پایہ تکمیل تک پہنچاتے۔ منگ کے دور حکومت میں تعمیر کی ٹیکنالوجی کو عروج پر پہنچا دیا گیا۔ اس دیوار کو 70 کے زاویے پر بنایا گیا، اور اب اس دیوار کو اینٹوں اور پتھروں کو مکس کر کے تعمیر کیا گیا۔ یوں دیوار کے بیرونی حصے اینٹوں کے بنے ہوئے نظر آتے تھے، اور دیوار کو اس طرح سے بنایا گیا کہ اس میں بھرے گئے مٹی گارے میں گھاس نہیں اگ سکتی تھی۔
دیوار پر چلنے والے حصوں پر بارش کے پانی کے نکلنے کا انتظام رکھا گیا، اور جب یہ دیوار کسی دریا پر سے گزرتی تو اس کی جسامت کے عین نیچے واٹر گیٹ بنا دیا گیا تاکہ دریا یا ندی کا پانی بآسانی نکل سکے اور اس کی روانی متاثر نہ ہو۔ دیوارِ چین کے حفاظتی پلیٹ فارم نزدیک نزدیک بنائے گئے تاکہ قریب آنے والے دشمنوں کو بآسانی ٹارگٹ کیا جا سکے۔ یہاں آنے والے سیاحوں نے اس دیوار کی تقریباً ہر اینٹ کو کھرچ کر اپنے نام یا محبت کے جذبات جیسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بڑا اخبار ہو۔